السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ ناظرین محترم، سورہ یاسین کی یہ آخری دو آیات مبارکہ ہیں جن کے بارے میں ہم مفسرین کرام کی جو وضاحت ہے آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ ناظرین، ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق با اختیار ہے یا نہیں۔ آیات دلائل دے رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ پوری طرح با اختیار ہے۔ اس کے بارے میں یہ تصور کہ وہ شے کو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اس کو پیدا نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے۔ انسان پر جس طرح قیاس کرنا ہوتا ہے وہ تو درست ہو سکتا ہے، مگر انسان کا اللہ پر قیاس کرنا یہ غلط ہے۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے، ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی قادر مطلق ہے، آج کی ان دو آیات میں دیکھیے کہ انما امرہ، یقیناً اس کا حال تو یہ ہے کہ اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی بھی چیز کا، ان یقول لہ، کہ وہ اسے کہے کون، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بارے میں بتایا ہے کہ میں ہر شے کو جب بھی بنانا چاہتا ہوں یا کسی بھی شے کو بنانا چاہوں تو مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی انسٹرومنٹ یا بڑی بڑی آلات یا کرینے لاؤں اور سجا دوں ایک بہت بڑا یعنی خالی علاقہ کہ جس میں مشینیں اپنا کام کر رہی ہوں، مزدور کام کر رہے ہوں اور پھر اس کے بعد چیزیں بن رہی ہوں۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فقط صرف اپنے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا کہنا پڑتا ہے کن، ہو جا۔ میں تو اتنا بڑا قادر مطلق اللہ ہوں، اتنا با اختیار ہوں، مجھے کسی شے کو بنانے کے لیے اپنا ہاتھ بھی استعمال نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اتنا کہنا پڑتا ہے کن، ہو جا، بس۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا حکم تو بس ایک ہی ہوتا ہے۔ امر واحد ہے، اوامر کا واحد ہے امر۔ کو بہت سے کاموں میں اس کے لیے صرف ایک کہنا پڑتا ہے، ہو جا، کون، ہو جا۔ ہو جا کا مطلب کیا ہے؟ وہی کہ اس طرح بن جا، یہ قد کاٹ ہو، یہ ڈیل ڈول ہو، یہ رنگت ہو، یہ شکل ہو، یہ خوبی ہو، اتنی بڑی ہو، اتنی چھوٹی ہو، ہاتھ یوں ہوں، انگلیاں ایسی ہوں، چہرہ ایسا ہو، ناک، کان، آنکھیں، ہونٹ، جسم، بازو، ٹانگیں، یہ سب کون میں آتے ہیں، کون میں، ہو جا۔ اسے ضرورت نہیں پڑتی کچھ کہنے کی۔ مخلوقات بہت سی ہیں۔ حضرت انسان کو شرف حاصل ہے کہ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ لیکن باقی مخلوقات کے بارے میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ وہاں کون کام کر گیا ہے؟ دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے حشرات الارض کو، کیڑے مکوڑوں کو، چھوٹے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے جانور کو، چھوٹے پرندے سے لے کر بڑے سے بڑے پرندے کو، یہ سب کون
کون کی تخلیق ہے، بس ہو جا، تخلیق ہو گیا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قدرت کاملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اگر یہ کر سکتا ہوں تو حضرت انسان کو بھی دوبارہ کھڑا کر سکتا ہوں۔ اور اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بس ایک جھٹکا ہوگا، فَإِذَا، تو اچانک یہ سارے کے سارے انسان جو مٹی میں رل مل گئے تھے، جن کے وجود کو کوئی پا نہیں سکتا تھا، وہ سب کے سب اٹھ کے ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ فَإِذَا، اچانک، فوراً ہی سبھی اس میدان میں کھڑے ہوں گے۔ تو جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے، اس کے لیے مٹی سے دوبارہ انسان کو بنانا کون سا مشکل ہے؟